یہ بات ہے نا، اب یہ میں نے ابھی تک نہیں کہا کہ آپ بولیے گا، لیکن اب جو میں کہنے جا رہا ہوں جملہ جو آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں نا، وہ آپ آئندہ جب تک میں کبھی نہ ہوں تب تک تو یاد رکھیے گا. کیا کہا عامر بھائی؟ مری ہوئی مرغی کو کاٹا. تجھے نجس پاک کا پتہ نہیں تھا، حلال حرام کی تمیز نہیں تھی، مری ہوئی مرغی تھی نجس، تو نے لا کے میرے سامنے دعوت کی شوق میں رکھ دیا، اور اللہ کا ارادہ ہے کہ ہم سے نجاست دور رہے گی، ہم سے نجاست دور رہے گی. اب جملہ کہنے کی اجازت ہے مسلمانوں، ڈوب کے مر جاؤ کہ جس محمد عربی کو اللہ ایک وقت کا ایک لقمہ نجس کھلانا برداشت نہیں کرتا، اسی محمد عربی کو 40 سال ابو طالب کے ٹکڑے کھلائے. جس نبی کو ایک وقت کا ایک لقمہ کھلانا، ایک وقت کا ایک لقمہ کھلانا نجس برداشت نہیں کرنا، اسی نبی کو 40 سال اپنے حضرت ابو طالب کے ٹکڑے کھلائے. اللہ کا ارادہ ہے نجاست جائے گی دور. اہل بیت توجہ، اہل بیت اپنی جگہ رہیں گے، اہل بیت اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے، نجاست کو دور جانا پڑے گا. اب بتائیے کسی شیعہ مومن کا یہ عقیدہ نہیں کیا کہ اس فرش عزا پہ آتے ہیں 14 معصوم مقدس ہستیاں اور اللہ کا ارادہ ہے نجاست دور رہے گی. اب کوئی ذاکر آپ کی بستی میں آئے تو اس کا بازو پکڑ کے نہ کہیے گا قبلہ ایسا پڑھ دیجئے وہ بھی آ جائیں، قبلہ ایسا پڑھ دیجئے وہ بھی آ جائیں، قبلہ ایسا پڑھ دیجئے وہ بھی آ جائیں. بھئی اللہ کا ارادہ ہے اہل بیت اپنی جگہ پہ رہیں گے، نجاست دور رہے گی. یہ آیت آئے، قصیدہ آیا، قصیدہ آنے کے بعد پھر نبی نے دعا فرمائی، ہو بڑی طویل دعا ہے. دعا فرمانے کے بعد پھر ایک بی بی کو ایک خواہش ہوئی، توجہ فرمائیے گا، ایک خواہش ہوئی کہ پوچھے کہ میں بھی چادر میں آ جاؤں. حضرت ام سلمہ، اچھا کبھی آپ نے اس بات پر سوچا حضرت ام سلمہ ہی نے کیوں پوچھا؟ ایک سے ایک قداور بی بی موجود ہے، ایک سے ایک مقدس مسلمانوں کی بی بی موجود ہے، امہات المومنین مسلمین، مسلمانوں کی والدائیں موجود ہیں، مائیں موجود ہیں. کسی بی بی کو بھی آپ مجھے لائیے کسی بی بی نے اجازت مانگی ہو سوائے حضرت ام سلمہ کے؟ حضرت ام سلمہ ہی نے کیوں اجازت مانگی؟ حضرت ام سلمہ نبی کے عقد میں آنے سے پہلے نبی کی سگے پھوپھی زاد بھی تھی، نبی کی پھوپھی کی بیٹی تھی اور ہاشمی خون تھی. آپ نے توجہ نہیں فرمائی، ہاشمی خون تھی، ہاشمی گھرانے سے تھی. جس خاندان سے نبی تھے اسی خاندان سے حضرت ام سلمہ تھی. عجیب بات نہیں لگی؟ تمام بیویوں نے کسی سے نہیں پوچھا، صرف ام سلمہ ہی نے کیوں پوچھا؟ امت کو بتا دی. اور نبی سے کیا پوچھا؟ کیا اجازت ہے چادر میں آئے؟ نبی نے کیا کہا؟ انت علی الخیر، تو خیر پر تو ہے، اب اگر چادر میں نہیں آ سکتی. امت کو بتایا جب ہاشمی خون ہو کے چادر میں نہیں آتی تو نجس خون ہو کے چادر کے لائق کیسے آ گئی؟ جب چادر کے لائق نہیں ہوتی. اچھا ایک مزاج ہے، میری آواز بڑی دور تک جا رہی ہے، اپنی ماں بہنوں سے بڑی معذرت کے ساتھ، یہ ایک فطرت ہے، عورت کی بھی فطرت ہے. اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے، بھئی میں بھی خود شادی شدہ ہوں، کہ اپنے شوہر سے کوئی خواہش کرے، اور شوہر جو ہے وہ چاہے ضرورت کے اعتبار سے، مجبوری کے اعتبار سے، کسی بھی نوعیت سے اس کو منع کر دے، اس کی اس خواہش کو، اس بات کو ٹال دے، تو زوجہ چاہے ایک لمحے کے لیے ناراض ہو. یہ عورت کی فطرت ہے بھائی کہ وہ اپنے شوہر سے ناراض، چاہے وہ ایک لمحے کے لیے ہوگی ضرور. واحد خاتون ہے دنیا کی حضرت ام سلمہ. نبی سے خواہش کری، شوہر سے خواہش کری کہ اجازت ہے چادر میں آ جائیں. نبی نے کہا نہیں آ سکتی، آپ خیر پہ ضرور ہیں لیکن چادر میں نہیں آ سکتی. اور یہ واحد خاتون ہے جو شوہر کے منع کرنے پہ ناراض نہیں ہوئی، بس فوراً حجرے میں پہنچی، وضو کیا، مصلی بچھایا، 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھ لی، 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھ لی. تمام عورتوں نے پوچھا، کہا کہ یہ تو عورت کی فطرت ہے کہ شوہر اگر منع کرے تو ناراض ہوا جاتا ہے. کہ وہ اور عورتیں ہوں گی جو شوہر کے منع کرنے پہ ناراض ہو جائیں. میرے شوہر نے تو سند دے دی، تو خیر پر ہے، تو خیر پر ہے. جب خیر پر ہے تو جملہ کہنے کی اجازت ہے. جب خیر والی چادر میں نہیں آتی تو پھر میدان والی چادر میں کہتے ہیں.